السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامداً و مصلیاً اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس اہم پروگرام میں میرا موضوع ہے راستے کے حقوق۔ آپ کو پتہ ہے کہ اسلام ایک ایسا دین ہے جس نے زندگی گزارنے کے تمام اصول کو بڑے ہی بہترین انداز میں ہم تک اور آپ تک پہنچایا ہے۔ اسی میں سے یہ ایک اہم مسئلہ ہے، راستے کے حقوق۔ ہم سمجھتے ہیں یہ معمولی چیز ہے، لیکن جب آپ احادیث کا مطالعہ کریں گے، جب احادیث پر نظر دوڑائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ راستے کے حقوق کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کیا ہیں۔ راوی حدیث ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایاکم والجلوس فی الطرقات، راستے میں بیٹھنے سے بچو۔ صحابہ کرام نے کہا، اللہ کے نبی، ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فیہا، اللہ کے نبی، اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے، یعنی ہم راستے پہ بیٹھنے سے باز نہیں آ سکتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اگر ایسا نہیں کر سکتے ہو فَأَعْتُوا الطَّرِيقَ حَقَّهَا، تو کیا کرو؟ راستے کے حقوق ادا کرو۔ صحابہ کرام نے فوراً پوچھا، اللہ کے نبی، اس کے حق کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا، غض البصر، سب سے پہلا حق راستے کا یہ ہے کہ آدمی اپنی نگاہ نیچے رکھے، وکف الاذی، لوگوں کو تکلیف دینے سے باز آئے، ورد السلام، اور اگر راہ گزر میں سے کوئی آپ کو سلام کرے بیٹھے ہوئے مجلس میں سے تو اس کا جواب دے، والامر بالمعروف والنہی عن المنکر، اور بیٹھ کر کے صرف دنیاوی باتیں ہی نہ کرے بلکہ موقع محل دیکھ کر کے انسان کو نیکی کا حکم بھی دینا چاہیے اور برائی سے منع بھی کرنا چاہیے۔ اس حدیث میں 4-5 حق بتایا گیا ہے۔ پہلا حق بتایا گیا غض البصر، یہ اس لیے کہا گیا کہ عمومی طور پر راستے پر بیٹھ کر کے دنیاوی باتیں کرنے والوں کے لیے یہ بہت اہم بات ہے اور بہت ضروری ہے کہ انسان جب راستے پر بیٹھے تو اس کی نظر عام گزرنے والے ایک دوسرے کے اوپر ہوتی ہے، ایک دوسرے کو آدمی تاڑتا ہے، دیکھتا ہے کون چل رہا ہے، کون جا رہا ہے، کون آ رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے، اور خصوصی طور پر وہاں سے گزرنے والی ان عورتوں کو تکلیف ہوتی ہے جو ضروری مسائل کو لے کر کے اگر گھر سے نکل رہی ہے، اب جا رہے ہیں تو چوراہے پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، نکڑوں پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، راستے کے کچھ اور حصوں میں لوگ کھڑے ہوئے ہیں، اپنے گھروں کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، اس سے آنے جانے والوں کو تکلیف ہوتی ہے، راستے بھی تنگ ہوتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا، جب راستے میں بیٹھو یا کسی موڑ پر چوراہے پر بیٹھو تو کیا کرو؟ غض البصر، اپنی نگاہیں نیچے رکھو۔ اور دوسری بات کہا، وکف الاذی، راستے پر بیٹھ کر کے آدمی کیا کرتا ہے؟ عمومی طور پر تو دیکھا جائے اکثریت یہی کرتی ہے کہ اگر مان لیجئے کوئی آدمی وہاں سے گزر رہا ہے تو اس کی عیب جوئی کر رہا ہے، یہ فلاں جو گزرا ابھی یہ ایسا ہے اور ایسا ہے۔ وہاں سے کوئی عورت گزر رہی ہے تو اس عورت کے خام خیالی کے بارے میں، اس عورت کی برائی کے بارے میں، اس عورت کے چرتر کے بارے میں، اس کے اخلاق کے بارے میں باتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ اس طرح کے تکلیف دینے والی بات کرنے سے بھی باز آنا ہے انسان کو، ورد السلام، اور جو مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں صرف ہنسی ٹھٹھا مذاق اور استہزاء نہ کرے بلکہ گزرنے والے اگر آپ سے سلام کرتے ہیں تو اس کا جواب بھی دے، برائی سے لوگوں کو روکے اور نیکی کا حکم بھی دے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا، 2 لعنت زدہ چیزوں سے بچو۔ صحابہ کرام نے پوچھا، اللہ کے نبی وہ 2 لعنت والی چیزیں کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، الذی یتخلی فی طریق الناس او فی ظلہم، کہ 2 چیزیں جو لعنت کے باعث بنتی ہیں وہ ہے، ایک تو آدمی کسی راستے میں جہاں سے لوگوں کا عام گزرگاہ ہو اس میں قضائے حاجت کر دے، لیٹرین پیشاب کر دے، یا پھر سائے دار درخت کے نیچے، پھلدار درخت کے نیچے جہاں لوگ دھوپ کی تپش سے جا کر کے آرام کرنے کے لیے بیٹھتے ہوں، اگر ایسی جگہ پر انسان جا کر کے قضائے حاجت کرتا ہے تو یہ لعنت کے سبب ہیں۔ جو لوگ ہیں وہی ان کو ایک دوسرے آپس میں ایک دوسرے کو لعن و طعن کریں گے، گالی گلوچ کریں گے، معاشرے کے اندر ایک دوسرے سے الفت و محبت ختم ہوگی، نا اتفاقیاں بڑھے گی۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بینما رجل یمشی فی الطریق، ایک آدمی راستے میں چل رہا تھا، وجد غصن شوکن، اس آدمی نے اس راستے میں کانٹے کا ایک ٹہنی پایا، فاخذہ، اس نے اسے اٹھایا، فشکر اللہ لہ فغفر لہ، اللہ رب العالمین نے اس بندے کی قدر کی اس نیکی کا اور اسے معاف فرما دیا۔ بہت بڑی نیکی ہے۔ راستے میں ہم تکلیف دہ چیز کو دیکھتے ہیں، پتھر دیکھتے ہیں، کانٹے دیکھتے ہیں، کچرا دیکھتے ہیں، اگر اٹھا کر کے پھینک دیتے ہیں، ہو سکتا ہے یہ چھوٹی سی نیکی ہمارے لیے اور آپ کے لیے مغفرت کا ذریعہ بن جائے۔ اور اللہ کے نبی نے صرف یہی نہیں بلکہ یہ بھی فرمایا،
وتمیت العزا عن الطریق صدقہ، کہ اگر کوئی شخص راستے سے چھوٹا سا پتھر بھی اس نیت سے اٹھا کر کے پھینکتا ہے کہ شاید اس راہ سے گزرنے والا کوئی آدمی ہوگا، ہو سکتا ہے اس کے پیر میں چبھ جائے، ہو سکتا ہے اس کو پیر میں لگ کر کے گر جائے، یا ہو سکتا ہے کسی کی گاڑی ایکسیڈنٹ ہو جائے، اگر اس نیت سے اٹھا کر کے وہ سائڈ کرتا ہے تو اس کے لیے پھینک دینا وہ کچڑا بھی اس کے حق میں صدقہ ہے۔ میرے محترم بھائی، اور یہ ایمان کے متوسط درجے بھی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان بضع و70 او بضع و60، کہ ایمان کے 60 یا 70 سے بھی زائد شعبہ ہیں، شاخیں ہیں، ان میں سے سب سے افضل ہے قول لا الہ الا اللہ، انسان کا لا الہ الا اللہ کہنا یہ سب سے افضل ایمان کا شعبہ ہے۔ اور فرمایا وَأَدْنَاهَا، اس کا درمیانی جو درجہ ہے، آپ نے فرمایا اماطۃ الاذى عن الطریق، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا۔ آج معاشرے میں ہو کیا رہا ہے؟ بالکل اپوزٹ ہو رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان تمام حدیثوں کو آپ دیکھیں گے، مد نظر رکھیں گے، تو نبی کی تعلیم یہ ہے کہ راستے میں کوئی بھی شخص تکلیف دہ چیز دیکھے تو اسے ہٹائے۔ اور ہمارے مسلم معاشرے میں اور مسلم سوسائٹیوں میں جا کر کے آپ دیکھیں، انسان فلیٹوں میں رہتا ہے، وہیں سے اوپر سے ہی کچڑا پھینک دیتا ہے۔ ایسا نہیں کر پاتا ہے تو کم از کم رات میں لوگ جب سو رہے ہوتے ہیں تو فلیٹ سے اتر کر کے راستے میں چھوڑ دیے۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے اپنے گھروں کے کارنر پر بڑے پتھر رکھ دیتے ہیں۔ اس طرح کی حرکت کرنے سے انسان کو باز آنا چاہیے، ورنہ ہم اور آپ اللہ اور اس کے رسول کے سزا کے مستحق بنیں گے۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث سن لیجئے، اس کے بعد مزید بات آگے بڑھاتے ہیں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں لقد رأیت رجلا یتقلب فی الجنہ، میں نے ایک آدمی کو دیکھا جو جنت کے اندر ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر پھر رہا ہے۔ کس وجہ سے؟ فی شجرۃ، ایک درخت کی وجہ سے، قطعہا، اس آدمی نے اسے کاٹ دیا تھا۔ کیوں؟ من ظہر الطریق، راستے کے بیچوں بیچ میں وہ درخت تھا، اور اس لیے کاٹا کانت تؤذی المسلمین، اس درخت کی وجہ سے مسلمانوں کو تکلیف ہو رہی تھی، اس لیے انہوں نے اس درخت کو کاٹ دیا۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اس آدمی کو میں نے دیکھا جنت کے اندر ٹہل رہے ہیں، ادھر سے ادھر پھر رہے ہیں۔ مطلب کیا ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹانا ہمارے اوپر واجب اور ضروری ہے، اور ہم الٹا کیا کر رہے ہیں کہ راستوں کو تنگ کر رہے ہیں، راستے میں کچرے ڈال رہے ہیں، ایک دوسرے کے تکلیف کے باعث بن رہے ہیں۔ ایسا کرنے سے ہمیں اور آپ کو باز آ جانا چاہیے۔ ٹھیک اسی طریقے سے حضرت سہل بن معاذ بن انس الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں نے کئی غزوہ کیا، فلاں غزوے میں نے شرکت کی۔ ایک غزوہ جس میں میں شامل تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے، فَضَيَّقَ النَّاسُ الْمَنَازِلِ، لوگوں نے جب پڑاؤ ڈالا، ٹینٹ لگائے اپنے اپنے، جس کی وجہ سے راستے تنگ ہو گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ندا لگانے والے، ایک آواز لگانے والے کو بھیجا ان لوگوں کے پاس اور کہا کہ یہ اعلان کر دو۔ کیا اعلان تھا؟ ان من ضیق منزلا، کہ سنو جن لوگوں نے پڑاؤ ڈالنے کی جگہوں کو تنگ کیا، وقطع طریقا، اور راستے کو تنگ کر دیا، فلا جہاد لہ، ایسے شخص کے لیے جہاد نہیں ہے، یا ایسے شخص کا جہاد نہیں ہے۔ مفہوم یہ تھا کہ اس شخص کو جہاد کا ثواب نہیں ملے گا۔ یہ عظیم حدیث ہے اس باب میں کہ آپ اتنے اہم کام کے لیے نکلے ہیں، اتنی عظیم مرتبے کے لیے ثواب کی نیت لے کر کے آپ نکلے ہوئے ہیں، اور آپ ایسے کام کر رہے ہیں جس سے عوام الناس کو تکلیف ہو رہی ہے۔ تو یاد رکھیں کہ وہ اہم کام، وہ اہم ثواب جس کے حصول کے لیے آپ نکلے ہیں، وہ کام باطل ہو جائے گا انسان کے تکلیف کے باعث اگر ہم اور آپ بنتے ہیں۔ آج دیکھا جاتا ہے بہت سارے لوگ نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، گاڑیاں روڈوں پہ لگا دیے ہیں، نماز روڈ پر جام کر کے پڑھ رہے ہیں۔ ان چیزوں سے ہمیں اور آپ کو تکلیف ہوتی ہو یا نہ ہوتی ہو، وہاں سے گزرنے والوں کو ضرور بضرور تکلیف ہوتی ہو سکتا ہے جس راستے پر ہم اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں اسی راستے پر سے گزر کر کے کوئی بیمار جانا چاہتا ہو ہاسپٹل، ہو سکتا ہے کسی کی گاڑی چھوٹ جاتی ہو ہماری وجہ سے۔ تو ان چیزوں کو بھی مد نظر رکھنا ہے۔ اسی طریقے سے ہم بائک وغیرہ گاڑیوں کو جام کر کے راستوں کو تنگ کر دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، گھروں کے باہر کرسیاں لگا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، دونوں طرف سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ بہت ساری عورتیں ایسی ہیں کہ اپنے گھروں سے کپڑے لٹکا کر کے اس کے پانی کو راستوں میں لٹکائے ہوئے ہیں۔ بعض نمازیوں کا گزر ہو رہا ہے، وہی پانی جو کپڑے کا دھویا ہوا ہے، پتہ نہیں وہ پاک ہے کہ ناپاک ہے، پانی ٹپک رہا ہے، لوگ اس سے گزر کر کے نماز پڑھنے کے لیے مسجد آ رہے ہیں۔ ایسی حرکتوں سے ہمیں باز آنا چاہیے، ایسی چیزوں سے ہمیں روکنا چاہیے۔ بعض لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ سفر کے دوران ٹرین کے اندر بیچ راستے میں کھڑے ہو کر کے نمازیں پڑھ رہے ہیں۔
جس سے عام گزرگاہوں سے، عام مسافروں کے لیے وہ تکلیف کے باعث بن رہے ہیں. خود ہم بدنام ہو رہے ہیں، اسلام کو بھی بدنام کر رہے ہیں. اس لیے ان تمام چیزوں سے ہمیں اور آپ کو باز آنا چاہیے. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں پروردگار عالم ہم تمام لوگوں کو سنی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.